بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے دیٹ از سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لاء، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو انٹرنیشنل لاء کی ڈیفینیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنل لاء از اے باڈی آف رولز اینڈ پرنسپلز بیسڈ اپان دا ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس agreed by the concluding states with the aim to control external actions of those agreeing states۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو سورسز آف انٹرنیشنل لاء کے بارے میں بتایا۔ آئی ہیو ٹولڈ یو اباؤٹ دیر آر ٹو مین سورسز آف انٹرنیشنل لاء۔ دا فرسٹ ون از فارمل سورس while the second one is material source۔ فارمل سورسز جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل لاء کے وہ فارمیلٹیز ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو میں نے بتایا وہ میٹیریل سورسز بتایا۔ میٹیریل سورسز میں نے سب سے پہلے بتایا ٹریٹیز جو ہیں، دیر آر ٹو ٹائپس آف ٹریٹیز، لا میکنگ ٹریٹیز اور ٹریٹی کانٹریکٹس۔ اس کے بعد میں نے کسٹمز کے بارے میں بتایا۔ پھر جو ڈیسیجنز آف انٹرنیشنل ٹرائبونلز، جورسٹک ورک اور ڈیسیجنز آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو ہے دیز آر دا سورسز آف انٹرنیشنل لاء۔ ابھی میں آتا ہوں سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لاء پہ کہ سبجیکٹس فرسٹ میں بتاتا ہوں سبجیکٹ کیا ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کی لیگل پرسنالٹی ہوتی ہے یا اس کی رائٹس اور ڈیوٹیز ہوتے ہیں کسی انٹرنیشنل لیگل سسٹم کے اندر، تو all those things, all those elements, all those organizations, all those bodies are called as what? The subjects of international law۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہر ایک باڈی، ہر ایک چیز، ہر ایک انسان، ہر ایک آرگنائزیشن، ہر ایک شپ، ہر ایک جہاز، ہر ایک ویسل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے رائٹس اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور ایک اس کی انٹرنیشنل لیگل سسٹم میں ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، لیگل پرسنالٹی ہوتی ہے، تو آل دوز تھنگز آر واٹ دے آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لاء۔ اسٹارٹ نے کیا کہا انٹرنیشنل لاء کے بارے میں؟ اس نے کلیئر کیا ہے کہ لیگل پرسنالٹی جو ہے وہ کیا چیز ہے یا کون کون ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لاء کین بی، ہر ایک انسان ہو سکتا ہے، ہر ایک اسٹیٹ ہو سکتا ہے، ہر ایک آرگنائزیشنز ہو سکتی ہے، ہر ایک ویسل ہو سکتا ہے، ہر ایک شپ ہو سکتا ہے، ہر ایک جہاز ہو سکتا ہے، اور ہر وہ چیز ہو سکتی ہے، ہر ایک وہ باڈی ہو سکتی ہے جس کی کیا ہوتے ہیں؟ جس کے رائٹس اور ڈیوٹیز ہوتے ہیں۔ ہر انسان، ہر اسٹیٹ، ہر آرگنائزیشن جس نے ٹریٹی اور ایگریمنٹ کیے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ان ٹریٹیز اور ایگریمنٹس کی بنیاد پہ وہ سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لاء ہوتے ہیں۔ یا ہر ایک اسٹیٹ، ہر ایک انسان، ہر ایک باڈی، ہر ایک آرگنائزیشن، ہر ایک جہاز، ہر ایک شپ، ہر ایک ویسل جو ہوتی ہیں جس کی انٹرنیشنل لاء کے انڈر پریولیجز ہوتے ہیں، مراعات ہوتے ہیں، ان کے حقوق ہوتے ہیں، ان کی امینٹیز ہوتی ہیں، تو دے آر کولڈ ایز وٹ؟ دے آر کولڈ ایز انٹرنیشنل سبجیکٹس آف دا انٹرنیشنل لاء۔ اوپینیم نے کلیئر کی ہے کہ لیگل پرسنالٹی کون سی ہونی چاہیے۔ تو اوپینیم نے کہا ہے کہ ہر ایک اسٹیٹ، ہر ایک پرسن، ہر ایک آرگنائزیشن جو ہیں یہ جو ہیں ان کو لیگل پرسنالٹی حاصل ہے انٹرنیشنل لاء کے انڈر، اینڈ دے آر سبجیکٹس آف دی انٹرنیشنل لاء، کیونکہ اسٹیٹ اور پرسن دونوں انٹرنیشنل لاء کے انڈر ان کی رائٹس اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس لیے انٹرنیشنل لاء کے انڈر یہ جو ہیں یہ سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لاء ہے۔ کیا مطلب کیا ہے اس نے کہا ہے رائٹس، ڈیوٹیز یہ سب جو ہوتی ہیں جس اسٹیٹ کے پاس، شپ کے پاس، انسان کے پاس، آرگنائزیشن کے پاس، تو آل دوز تھنگس دے آر واٹ؟ دے آر دی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لاء۔ پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ 3 تھیریز آپ کو بتائی ہیں سبجیکٹ آف، بتانے جا رہا ہوں 3 تھیریز آپ کو بتانے جا رہا ہوں سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لاء کے لیے۔ تو یہ 3 تھیریز کون سی ہے؟ یہ 3 تھیریز ہے۔ دا فرسٹ ون از ریئلسٹ تھیوری، دوسری ہے فکشنل تھیوری، اینڈ دا تھرڈ ون از دا فنکشنل تھیوری۔ پہلے میں بتاتا ہوں دا ریئلسٹ تھیوری، دس از آلسو کالڈ ایز آرتھوڈاکس پازیٹیوسٹ ڈاکٹرین۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ آرتھوڈاکس پازیٹیوسٹ ڈاکٹرین کہلاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ریئلسٹ تھیوری جو ہے یہ آرتھوڈاکس پازیٹیوسٹ ڈاکٹرین کہلاتا ہے، اور ان کے مطابق صرف اسٹیٹ جو ہیں وہ انٹرنیشنل لاء کے سبجیکٹ ہیں،
ریئلسٹ کے مطابق صرف اسٹیٹ جو ہیں اونلی اسٹیٹس آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا، کیونکہ انٹرنیشنل لا صرف اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانڈکٹ کو ڈیل کرتا ہے اور نہ کہ ان کے عوام کو۔ ریئلسٹ تھیوری کے مطابق کیا ہے کہ اونلی دا اسٹیٹس آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا، نہ آرگنائزیشن آتا ہے، نہ شپ آتا ہے، نہ پرسن آتا ہے، نہ ویسل آتا ہے، صرف کیا آتا ہے، اونلی دا اسٹیٹس آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا، بیکاز انٹرنیشنل لا جو ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانڈکٹ کو ڈیل کرتا ہے، نہ کہ یہ عوام یا کسی اسٹیٹ کے فرد کو وہ ڈیل کرتا ہے۔ اسٹیٹ کے تمام افراد کے رائٹس جو ہوتے ہیں اسٹیٹ کے رائٹس ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر میرا کوئی رائٹ ہے کسی اسٹیٹ میں وائلیٹ ہوا ہے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ برٹن نے عدنان کا رائٹ وائلیٹ کیا ہے، اٹ مینز دیٹ برٹن ہیز وائلیٹڈ رائٹ آف اے پاکستانی، اور یہ پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ یہ مجھے رائٹس اور ڈیوٹیز جو ہیں یہ پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اور میں جب وہ کلیم کروں گا وہ کس کے ذریعے، میں ان پرسن نہیں کلیم کروں گا، خود نہیں کلیم کروں گا، بلکہ میں اس کو پاکستان کے تھرو کلیم کروں گا۔ آئی ول بی کالڈ اوور دیئر ایز واٹ، ایز اے پاکستانی، ٹھیک ہے۔ جورسٹ جو ہوتے ہیں ریل جو کہ انہوں نے کیا کہا ہے یہ ریئلسٹ تھیوری کے بارے میں، انہوں نے کہا ہے جورسٹ جو ہیں وہ ریئلسٹ تھیوری، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹس ہیں، وائل عوام جو ہیں، افراد جو ہیں، پاپولیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کے آبجیکٹس ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ انڈر دا تھیوری ریئلسٹ تھیوری it is only the state who are the subjects of انٹرنیشنل لا، کوئی اور انڈیویجول یا ویسل یا کوئی چیز جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ نہیں ہے، وائل عوام جو ہے وہ کیا ہیں، وہ آبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا ہیں۔ اس تھیوری پہ کرٹیسزم آئی ہے، کرٹیسزم میں کیا کہا ہے کہ انہوں نے جو کہ اگینسٹ فلاسفر تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تھیوری جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تھیوری افراد کے رائٹ اور انٹرنیشنل آفینسز پہ خاموش ہے، کہ اس نے کیا کہا ہے کہ اگر میرا عدنان کا کوئی رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو اٹ مینز کہ وہ پاکستان کا وائلیٹ ہوا ہے۔ تو ان دا ریئل سینس اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کا تو رائٹ وائلیٹ نہیں ہوا ہے، یہ تو میرا وائلیٹ ہوا ہے۔ اگر میرے خلاف کوئی مجھے انگلینڈ میں کچھ ہو جائے تو وہاں پہ جب میں کلیم کروں گا تو یہ تو وہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا نا۔ تو دیئر فور انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ تھیوری جو ہے اس پہ کرٹیسزم کیا ہے کہ یہ تھیوری جو ہے کیا ہے، یہ ویک تھیوری ہے۔ دوسری تھیوری پہ میں آتا ہوں، فکشنل تھیوری۔ فکشنل تھیوری میں کیا کہا ہے کہ فکشنل تھیوری جو ہے اس نے کہا کہ it is only the individuals who are the subjects of international law۔ پہلے والے ریئلسٹ تھیوری میں کیا کہا ہے کہ it is only the states who are the subjects of international law، while فکشنل تھیوری میں کہا ہے کہ صرف عوام، پاپولیشن جو کسی اسٹیٹس کی ہے، کوئی فرد جو ہے کسی اسٹیٹ کا جو نیشنل ہے، وہ کیا ہے، وہ سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق صرف افراد، عوام جو ہے یا عوام جو ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹس ہیں، کیونکہ پاپولیشن اسٹیٹ کا ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے، اور پاپولیشن کے بغیر اسٹیٹ نہیں کہلاتا ہے۔ پروفیسر کیلسن نے کیا کہا ہے، پروفیسر کیلسن کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لا صرف اور صرف عوام پہ لاگو ہوتا ہے، اس لیے صرف عوام ہی اس کے سبجیکٹ ہیں۔ پھر کیا کہا ہے انہوں نے کہ ہر لا جو ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح انٹرنیشنل لا بھی عوام کے لیے ہے، اور اس میں کیا ہے، اسٹیٹ کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اینڈ انڈر دا فکشنل تھیوری، کیونکہ انٹرنیشنل لا عوام کے لیے بنایا گیا ہے، تو دیئر فور اٹ از اونلی دا پیپل، اونلی دا پبلک، اونلی دا پاپولیشن، they are what? They are the subjects of international law۔ پھر اس پہ بھی کرٹیسزم آئی ہے کہ کرٹیسزم یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا کا پرائمری اور امپورٹنٹ کانسرن جو ہے وہ اسٹیٹس کے رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں، جبکہ عوام کے رائٹس اور ڈیوٹیز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لا کے پرویو میں، اس کے دائرہ کار میں، دائرہ اختیار میں نہیں آتے ہیں، اور صرف اسٹیٹس ہی ہیں جو اپنے عوام کے رائٹس کو کلیم کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کا کیا مطلب ہے کہ انڈر دا فکشنل تھیوری اٹ از اونلی دا پیپل اور دا انڈیویژول اور دا پاپولیشن آف اے اسٹیٹ who are the subjects of international law، بیکاز اسٹیٹ جو ہے اگر پاپولیشن نہیں ہوگی تو اسٹیٹ نہیں کہلائے گا، بیکاز اسٹیٹ از what
it has got an essential element جو کہ کیا ہے وہ پاپولیشن ہے. تو therefore the rights of the population becomes what, that becomes the rights of the state. so international law جو ہے وہ کس کے پہ اپلائی ہوتا ہے؟ under the fictional theory international law is only applied over the the people or the public or the individuals of the world. پھر تیسری تھیوری ہے یہ جو ہے فنکشنل تھیوری. فنکشنل تھیوری میں کیا کہا ہے؟ یہ تھوڑے سے ریلیکسڈ ہیں, یہ تھوڑے سے لبرلز ہیں. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹس, انڈیویجولز اینڈ نان اسٹیٹ اینٹیز دے آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا. کہ اسٹیٹ, انڈیویجولز, پبلک یا عوام یا پاپولیشن, اور نان اسٹیٹ اینٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں, وہ انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ ہیں. انہوں نے دونوں تھیوریز پہ کرٹیسائز کیا. فنکشنلسٹ نے کیا کیا ہے کہ ریئلسٹ پہ اور فکشنلسٹ دونوں تھیوریز پہ انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بھی انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹس ہیں, انڈیویجولز بھی انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹس ہیں, عوام بھی ہیں, لوگ بھی ہیں, کسی اسٹیٹ کی باشندے بھی ہیں, اور ساتھ میں نان اسٹیٹ اینٹیز بھی انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹس ہیں. پھر اسی طرح پھر انہوں نے اور فردر اس کو یہ فنکشنلسٹ نے کیا کیا, ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو ہے یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس جو کہ 1950 میں ہوا تھا, اور یہ دوسرا جو ہے ICHR انٹرنیشنل کنونشن آن ہیومن رائٹس. تو ECHR اور ICHR میں انہوں نے واضح کر دیا کہ کسی اسٹیٹ کے عوام جو ہیں وہ خود اپنے رائٹس کو انٹرنیشنل لا کے انڈر وہ کلیم کر سکتے ہیں. اور نان اسٹیٹ اینٹیز کا کیا مطلب ہے؟ نان اسٹیٹ اینٹیز مینز کالونیز, پروٹیکٹوریٹس وغیرہ جو ہیں, مطلب کسی اسٹیٹ کی کالونیز ہوتی ہیں. کالونی کا کیا مطلب ہے کہ ابھی انگلینڈ جو ہے وہ یورپ میں واقع ہے, لیکن بر صغیر انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے وہ دوسرے ایشیا کانٹیننٹ میں ہے, اور وہ اس کو یہاں پہ وہ کنٹرول کرتا تھا, وہ اس کی یہاں پہ حکومت کرتا تھا, تو یہ اس کی کالونی تھی. تو یہ کالونیز اور پروٹیکٹوریٹس جو ہیں they are called as what, they are called as the non-state entities and they are also the subjects of international law. تو ابھی میں ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا کسے کہتے ہیں. تو سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا کا مطلب ہے کہ انسان, اسٹیٹس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, شپس, جہاز, ویسلز, ہر وہ چیز جس کی پرسنالٹی ہوتی ہے, دے آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا. پھر اس کے بارے میں نے آپ کو 3 تھیوریز بتائی ہیں. دا فرسٹ تھیوری واز ریئلسٹ تھیوری, اٹ واز آلسو کالڈ ایز آرتھوڈاکس پازیٹیوسٹ ڈاکٹرین. ان کے خیال میں اٹ از اونلی دا اسٹیٹس ہو آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا. اس کے بعد میں نے فکشنل تھیوری بتائی ہے. فکشنل تھیوری کے مطابق کیا ہے کہ اٹ از اونلی دا انڈیویجولز, پبلک اور عوام ہو آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا. وائل تھرڈ میں نے جو بتائی ہے وہ میں نے فنکشنل تھیوری بتائی ہے. فنکشنل تھیوری میں انہوں نے کہا ہے کہ دا اسٹیٹس, انڈیویجولز اینڈ نان اسٹیٹ اینٹیز, آل دا 3 آر وٹ, دے آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا. آئی ہوپ کہ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. آپ پچھلے لیکچرز بھی دوبارہ دیکھیں, اور انشاءاللہ اگلے ویک میں آپ کو اگلا وہ لیکچر بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ.